میں نے دوستوں کی خواہش سے آج کا خطاب پشتہ عشق مصطفیٰ سیدنا محمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے کچھ عرض کرنا مناسب سمجھا۔ بلا شبہ اسیار سنت تاجدار بریلوی کے لسانہ پر لگے ہوئے ہیں۔ دو شخصیتاں اگر سر صدیق پاک و ہند کے اندر نہ ہوندیاں، اسلام کی ایک کیا اجازت نہ ہوندی۔ اگر یہ بات میں کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگی کہ حضرت مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا اگر آپ یار قبر صدیق پاک و ہند کے اندر نہ ہوندی تو شاید اس دھرتی پہ آج کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ اکبر نے جس طرح دین الہی قائم کیتا اور اسلام کے حریت کو بگاڑ کرتا حضرت مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مخاطب جس طرح اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا، میں سمجھنا ہے مجدد پاک کا امت نے بہت بڑا احسان۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید کلمہ پڑھنے والا والے صدیق پاک و ہند کے اندر کی نظر نہ ہو۔ ڈاکٹر اقبال مصور پاکستان علیہ رحمت نے کیا کہ حاضر ہوا شیخ مجدد کی لاکھ بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے پاکستان کا تصور پیش کیتا، جنہوں مصور پاکستان کیا جاتا ہے، اپنے بھی کہتے ہیں، بیگانے بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھابی بھی کہتے ہیں کہ اقبال مصور پاکستان۔ اقبال کا عقیدہ کی سی، کہتا حاضر ہوا شیخ مجدد کی لاکھ، معلوم ہو گیا پاکستان کا تصور پیش کرنے والے علامہ اقبال کا عقیدہ بھی سی کہ اللہ کے دنیا کے دربارہ سے جا کے خیر ملتا۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ نہ ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا کہ قبراں تے جانا شرک ہے، بدعت ہے، اقبال قبر کے نیڑے نہ جاتا۔ اقبال کہتا ہے حاضر ہوا شیخ مجدد کی لاکھ پر، وہ خاک جو ہے میرے فلک مت لائے انوار۔ سبحان اللہ۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، سبحان اللہ۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملت میں بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ساڑھے تک نبی کریم سرور عالم کا دین مدین پہنچانے کے اہم کردار ادا کرتا۔ بڑے شریف پاک و ہند کے اندر آپ کا بہت بڑا احسان۔ مجدد پاک کی بات سمجھی کہ شاید اس دھرتی پہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، اور ایک بات بھی ممبر رسول کے بیان کر رہے ہیں کہ اگر تاجدار بریلوی کی بات نہ ہوگی، بے شک امام احمد رضا کی بات نہ ہوگی کہ آئے تو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا صلی اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا کو دیا ہے جب ہر پاس
کریم حاضر ناظر نہیں، محمد مصطفیٰ کو کوئی اختیار نہیں، محمد مصطفیٰ کسی دین جانتے نہیں، اس قسم دیا مشینہ چل رہی ہیں۔ رسول اللہ کی امت کو گمراہ کرنے واسطے بعض نام میں ہاتھ مولوی اسلام کا نام ہے کہ قرآن کر کے اسلام کے ذریعے گزار کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے ثابت کرم کیتا کہ سنو رب نے امام احمد رضا دیئے باطل قوت کے سامنے بانکم دیتا اور نجدیاں کے جتنے تیرہ میں ہم نبی پاک میں سن، حیدر کلار میں سن، غوث جلی میں سن، ہند الولی میں سن، امام احمد رضا نے سارے تیرہ نظر اپنے سینے میں کر دیا اور انہاں کو رکھ رکھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرک کے فتوے بھی لگائے گئے، گالیاں بھی دیتی گئیں، قتل بھی کیا گیا، مگر امام احمد رضا نے محمد مصطفیٰ کے وکالت کا حق ادا کر دیتا۔ کسی عاشق نے عجیب منظر کشی وہ کہتا ہے شرک تھا کرنا کرنا احمد مختار پر۔ نبی کریم کے نام کرنے والے کو کیسے مشکل ہے، رسول کے نام شرک تھا کرنا کرنا احمد مختار پر، لوگ نقطہ کی تھے علم سید ابرار پر، ہر نبی و غوث کو بے دست و قاسم جانیا، یا رسول اللہ کہنے پر نہ فتویٰ شرک کا، ایک دن آخر وصیت کو جلا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال ہی ہے۔ ایک دن آخر وصیت کو جلانا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال ہی گیا، ایک کرن پھوٹی اچانک جگ پر مہتاب سے، صورت تذکیر کی نکلی گریزی مار سے، اس کرن کو امام احمد رضا دجو صرف اتنا ہے کہ انہیں محمد مصطفیٰ کی وکالت کی، انہیں رسول اللہ نے وکیل ہونا حق ادا کر دیتا ہے، دشمنوں کو کوئی جواب ہوتے ہیں۔ ایک گندی یہی بولی دیوبند کی اٹھی کہ محمد مر کے مٹی میں مل چکی ہے، احمد رضا علیہ السلام، احمد رضا یہ تھا جاسوا ہے مدینے میں جھکا کے رکھی تھی، یا رسول اللہ میں آپ کا خاندانی نوکر ہوں، میرے ماں باپ آپ سے غلام سن، ساری زندگی میرے خاندان میں آپ کے ٹکڑے سے گزار کرتے ہیں، میں آپ کے ٹکڑے سے بن کے جواب ہوئے، یا رسول اللہ ایک بات کر کے قرآن پڑھ کے
اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے جسم آدم سے چھپ جانے والے میرے جسم آدم سے مدینہ پاک کر کے اور رضا نے چوری کھول کے آگیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سارے پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے احمد رضا نے محمد علی کی وکالت کی تھی یہ دفاع کرتا ہے منافعہ کر کے مٹی مل گیا احمد رضا نے آخر برداشت کر دے اللہ کی قسم ہے کملی بات تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ ایک دوسرے نے احمد رضا نے دو باری اللہ کی قسم کو کے دست دیتا احمد رضا کا اتنا پختہ یقین ہے وہ تمہاری زندگی سے قسم کو کے پیا کہنا ہے حضور زندہ پھر ایک اور بات ہوئی جس کا نام محمد علی اور کسی چیز کا مختار نہیں یعنی جملے نبی پاک نے اپنی آزادی کا اور حضرت قرار کا اختیار نہیں دیتا بریلی دیتا یا رسول اللہ کو پاس کرتے ہیں ایک کلمہ پڑھ کے تھے لفظ بولیاں میں بولتے ہیں میرا مطلب جیتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا مالک نبی کو بتا بتا کر بڑی دنیا خدا میں تو اپنے اپنا علاج کرا کہ کافی علاج کر بابا میں تصا بتا کر کے اپنے سانو کہتے ہو کہ نبی کو بتا بتا کے خدا نے ملا دیتا ہے میں ایک لاکھ روپیہ انعام دیا گا تو میرے نبی پاک کی شان کی حالت باقی میں کیا چاہتے اعتراض لڑتے کہ اسی سنی نبی پاک کو خدا کا شریک ٹھہرانے اسی تے نبی پاک کے دیوانے لوگ نبی پاک نے شادات چکیاں کرنے والے بلند دیکھنے والے لوگ تو جی نبی پاک کو خدا کا شریک آپ یہ نا کہ سارے نبی کی شان گھٹ جاتی ہے بدلتی نہیں کہ سنی جان چڑھانے والا بل کے چڑھانے والا کہنے لگا شریک کا کیا شان کیوں کٹتی ہے میں کیا پاتا ہوں پتہ ہی کوئی نہیں یہ نا نبی پاک اللہ کے شریک نے کہ شریک اپنے حصے کا نام دو بندے کو کام کرتے ہیں 50,000 روپیہ بندہ بننا 50,000 جو بننا ہے وہ شریک ہے وہ شریک ہے شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے ابھی میرے عقیدہ نہیں رکھنے نبی پاک شریک نے سارا عقیدہ نبی پاک اللہ نے حبیب نے شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے حبیب سارے اللہ دو بندے دکان کھا رہے پیسے پر ایک بندہ دکان پہ جا کے دکان برتن والی ہے ایک برتن توڑ دے گا دوسرا چکر جائے گا
کوئی بات نہیں، شاید اچانک ہوئی۔ دوسرے دن دوسرا برتن توڑے، تیسرے دن تیسرا چند دن گزر گئے اور شریک کہے گا اس واسطے دکان نہیں پائی کہ گھاٹا کرے، تو برتن ہی توڑتا رہے، تو اپنا کاروبار اپنے کرنا، میرا میرے میں کاروبار نہیں کرتا۔ مہینہ گزرے، پیسے مل جان کی 20,000 روپیہ بچت ہوئی۔ ایک بندہ آ گئی، میرے کو 15,000 دے کہ 5,000 کو لے ہوا کہ پاگلا 50,000 دینا تو 50 ادھے پیسے تیرے ادھے میرے واقع نہیں، تو پتلا ہے میں موٹا ہوں۔ آخر موٹے کی گل نہیں، یہ شریر کی کہ جتنا میرا حصہ بنتا ہے تو اتنا ہی رہے گا۔ تیرے برتن توڑنے بھی تو دکان کھڑ کے چلا جا، دکان پائیے سارے واسطے تو ہوگا کہ برتن توڑنے کوئی برتن شریک توڑے کہ شریک کا دل دکھتا ہے۔ اللہ کا حبیب جانبیا توڑتا ہے، اللہ کہتا ہے توڑنا ہے تو شریک کا نہیں توڑے۔ میرا دل کرتے آپ اتنی تقریر کرو میں ساری اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیکن کی کرا میرا وقت دورے تقریر سن کے بعد نکلنا مجھے یاد نہیں، دل کرتا ہے کہ جملہ میں اپنے سننے سے نقش کروں۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت ابو ہریرہ نے آپ نے بھی شکایت سیابی کا ہاتھا کمزور ہویا تو کتنے آیا نبی پاک کو اور جب آدمی کہا کہ میں تم سیابی کتنے آیا نبی پاک اگر سیابی کا یہ کہ نبی کچھ کار نہیں سکتا تو لین کی آیا معلوم ہو گیا سیابیاں کا عقیدہ ایسی نبی سب کچھ دے سکتا نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا میں کو ڈرا یہ واقعہ کی بات کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنے پوچھے میں بے اختیار رکھیاں کسی عقیدت کا مشورہ کر کے بدام کو اٹھ کے پیتے کر کے مالش کرائے گا آپ سے میں نہیں کر سکتا نہ میں کرنا ابو ایسا کہتے ہیں آپ کا کمزور ہے نبی کریم نے فرمایا میں اپنی چادر بچھاؤ رابط پنڈی کا ملا ہوں بٹ کہنا یار سب سے شاید میری گل سنتی نہیں میں تو گاجرا نہیں نہ میں آپ میری گل حضور نے فرمایا چادر بچھا صحابہ کا کرتا تھی نبی نے حکم تو بعد سوچنا بھی ایمان کی توہین ہے چادر سرکار کے سامنے حدیث پاک
پھر نبی کریم نے ہاتھ بلند کیتے، پھر حکم بری چاہتے تھے صحابہ بیٹھے ہوئے کھڑے نے، خالی ہاتھ اٹھتے نے، خالی ٹوٹتے نے، چادر سے رکھتے نے، کوئی چیز نظر نہیں ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا آپ کو کی یاد کرے گا کدھر کوئی جگہ لا چادر لپیٹتے اپنے سینے نبی کریم نے ہاتھ دی ذمہ وار اپنی گفتگو کا پوری دنیا مسئلے کی ترجمانی کیا نبی کریم نے کسی سے آگے کو اور خودی کی کر بھی سلوائے کسی کو 10 پیسہ روایت ہے کسی کو 50 پیسہ روایت ہے کسی کو 100 پیسہ روایت ہے کسی کو 300 یا 15 اس کو زیادہ روایت میری نظر تو نہیں گزری صدقے جاوا ابو ہریرہ تیری عظمت کو رسول نے تینوں حافظے کی علم پڑھ کے دے دیتی آج حدیث میں ابو ہریرہ کی روایت پر گنو 5,500 حدیث تک نبی کریم نے حضرت مولا علی کو یمن پر جسٹس بنایا علی یا یمن پر کی جسٹس حضرت قرار کرتے یا رسول اللہ میں تے خلاف پڑے اللہ قانون جان دے قانون پڑے نہیں اللہ کی ڈگری کیتی نہیں کہ میں یمن کا گھر بنا دیتا ہے نبی کریم نے فرمایا نہیں پڑی تے بڑھانے ہم دے کے نہیں لگے میرے قرار قریب آئے رسول اللہ نے باں کھولیاں ذرا سینے میں سینا گھڑ کے اپنے کلے دیکھ رہا حضرت قرار فرماتے ہوئے خدا کی قسم ہے ساری زندگی کوئی مسئلہ جیسا بڑے ہم یقین نہیں میں تو مالک ہی یعنی محبوب نہیں میرا تیرا اعلیٰ حضرت نے نبی کریم سرور عالم دی عظمت و شان کا دفاع کیتا یہ نہیں ہے بولیاں ہوتی ہیں نہیں احمد رضا ہونا کا جواب دیتا کیوں فرماتے ہیں اللہ نے احمد رضا کے سینے ایک کمال رکھی حضور کی فرماتے ہیں میرا اگر کوئی دل چیر کے دیکھے اللہ اللہ فرماتے ہیں احمد رضا کا دل چیر کے کوئی دیکھے خدا کی قسم ہے ایک حصے پہ خدا کا نام کیا ہوگا مجھے اتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں اللہ آدھا حضرت جس سانے جو پیدا ہوئے آپ نے اپنا سر ہجری قرآن پاک کی ایک آیت کو ساتھ وہ آیت
لگانے کی رسول کی محبت اور محبت کی انتہا. ایک بندہ بریلی شریف بھی داخل ہو، اس نے دیکھا بریلی شریف کا بازار سجے، چڑیاں لگتے ہیں، گلی میں چادر بچھی، ایک بہت بڑا اسٹیج بنا، بڑی اچھا اسٹیج میں سجایا گیا. مسافر سی کھڑا ہو کے کہنے لگا آج اتنے کی ہوا؟ جواب دینے والے کیا نبی پاک کا اتنے میلاد ہو. اللہ 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 میلاد شریف انہیں آخیا میلاد سے ہوئے گا نا اتنے جلسہ گاہ اے غریبی چادر کا بھی بچھائی جاتی. انہوں نے آخیا میلاد پڑھنے واسطے اہل سنت کا تاجدار آئے. امام احمد اللہ رسول اللہ کا زمانہ آئے گا ان چادروں کو لنگ کیا. وہ بندہ حیران ہو کے پوچھتے وہ مہمان کس شہر کو آ رہے ہیں؟ انہوں نے آخیا کسی اور شہر کو نہیں، کس سے شہر. سبحان اللہ. حیران ہو کے کہتا ہے اس شہر کا بندہ ہونے واسطے اتنا اہتمام چادروں کو لگ کیا ہے. جواب دینے والے کیا ہے اس شہر پر اپنے گھر سے قدم باہر نکلنے میں یا مسجد بن جاتا ہے یا مکے مدینے میں. حضور کا بہت بڑا عاشق امام احمد رضا. مسافر کو شوق پیدا ہوئی، چلو میں بھی دیکھا ہوں کیسا بندہ ہے جی اپنے شہر میں کتنی انہاں آخیا پھر ٹھہر جا جب اسی آلہ رسول لین واسطے جاؤں گے پھر ساڑھے نہ کھڑا ہو. جلسہ کرانے والے جذبات بڑے عجیب ہوتے ہیں. انہوں نے پلانچی تیار کی تھی جنہیں آلہ رسول بٹھا کے لے آواں گے چادرہ پر، پھر چادرہ کو چالو کیا گیا. وہ بندہ دیکھ لیا چلا پانی کی دروازے تک تاجدار بریلی نے غسل کیتا، لباس بدلیا، سجدے ماما سجایا، ایک ہاتھ میں کھونی ایک اپنی کستی نگاہ اس نے رسول دے جلوے سینے جس کے رسول دا سمندر نارہائے امید و مثال مند آلہ پالکی بیٹھے کو آلہ پالکی جلوس جا رہے جیسا حالم جب قدم اقبال کی کمی ہوئے گی آلہ کی دکھا بڑی آواز آئی جلدی کرو پالکی اتارو اتارو جلدی لاؤ بہارا پالکی اتارو. آلہ حضرت بڑی تیزی نہ پالکی تو باہر نکلے، پگڑی اتار کے گلے پا کے کہتے ہیں پالکی اٹھان ڈالو تواڈے آلے رسول کون. سب خاموش. فرمایا رسول اللہ کے شہزادے تجھے خون رسول کا واسطہ ہے مجھے بتا دے تو کون. پھٹے پرانے کپڑے. ایک مزدور اگے ہو کے کہنا ہے حضرت مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے رات نہیں پوچھی جاتی. غریب آپ نے اتنا بڑا واسطہ دیا تو میں بول تھا. غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گاؤں میں رہتا ہوں، بریلی میں مزدوری کے لیے آیا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے پالکی لے جانی ہے تو مجھے مزدور بنا کے ساتھ لائے، میں سے لے دیتا ہوں. آپ کو کیسے محسوس؟ آلہ حضرت نے روک کیا کیا جب آپ نے پالکی اٹھائی تو میرا ذوق لطیف تنے جانا کی خوشبو سو مجھے نبی کریم کی مہکائی خوشبو آئی. مجھے یقین ہو گیا کہ پالکی اٹھانے والوں میں کوئی آلہ رسول ہے.
یہ چند لمحے جو بے خبری میں نے آپ کے قدموں پہ سواری کی ہے، آپ کو فاطمہ کے دکھ کا واسطہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا میرا عشق ذلیل ہو جائے گا، میری محبت برباد ہو جائے گی۔ اگر قیامت کے دن مدنی آقا نے کہہ دیا اللہ تم تو میری اولاد کے قدموں پر بیٹھو، میں کیا جواب دوں گا؟ میرا عشق ذلیل ہو جائے گا۔ سید دادے فاطمہ کے دودھ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ مزدور کی اچھی نکل گئی، لوگ یہ کہنے لگا صاحب آپ کو کیا پتا تھا کہ میں سید ہوں؟ میں نے آپ کو معاف کیا۔ اعلیٰ حضرت کی فرمایا شہزادے معاف کرنا تو آپ کے خاندان کی پرانی ریت ہے، معاف کر دینا تو آپ کے خاندان کا طریقہ ہے۔ بڑی مہربانی، جب کچھ بہترا احسان کیا ہے ایک احسان آپ بھی کر دو۔ مزدور سے یہ کہنا فرمایا آپ مہربانی کرو، تم پارٹی میں بیٹھو میں اس عمل کا کچھ نہیں کیا۔ مزدور سید نے بڑی کوشش کی کیا، فرمایا نہیں آپ سرکار کا بات مجھے آپ کے شہزادے نے معاف کر دیا، بے خبری میں ہے یا رسول اللہ مجھے یقین ہے آپ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ لیکن والے کی بات مل گئی اور سنت کا پاسدار رسول اللہ کا دوست بڑا عالم دین ایک مزدور سید نے پالکی ٹھوکے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوے پر بازار میں فرماتے ہیں مدرسے میں اگر طالب علموں میں کوئی سید زیادہ ہو، رسول اللہ کی آل کا ہو، تو خبردار اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا۔ ویسے بھی کسی طالب علم کے منہ پہ نہیں مارنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی صورت خود بنائی ہے۔ زبان منع کیا ہے کہ کسی کے منہ کی تھپڑ نہیں مارنا۔ فرمایا سید طالب تو پھر اس کے منہ پہ بھی تھپڑ نہ مارو، اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی شدت نہ کرو۔ حضور طالب علم ہے، اس نے غلطی کیا تو اس کو سزا نہ دی گئی، اس کی عادت بگڑ جائے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سید طالب علم ہو اور اس سے غلطی ہو جائے اور اسے سزا دینی مقصود ہو، پھر ایسا کرو کہ اس کے پاؤں کی تلیوں پہ آہستہ آہستہ درد لگاؤ، لیکن خبردار سزا کی نیت نہ کرنا۔ یہ نیت نہ کرنا کہ سزا دے رہا ہوں، نیت یہ کرنا کہ رسول اللہ کے شہزادے کے پاؤں کے ساتھ مٹی لگی ہے وہ صاحب عشق رسول کی بھی ہائے آج واسطے جنہوں تشریف لائے کدھر آپ نے فرمایا کہ میں حج واسطے اسی اشتہار چھپانے لوگ ملاقاتوں واسطے ہوتے تھے، طرح طرح کے انتظام و اہتمام ہوتے تھے، چراغ کی طرح اعلیٰ حضرت نے کدے بھی نہیں آخیا تھا کہ کسی پوچھنا مولانا کہاں جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کر جاتا ہے۔ ہاں میرے آقا
قریب اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج قریب اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ امام اہل سنت جا رہے ہیں مدینہ پاک پر، سرکار کا دیش ہے، دنیا کا کہاں جا رہے ہیں، کتا اس کے مصطفیٰ جا رہے ہیں، ساری زندگی ہر مہین کی زمین پہ احمد رضا کے پہلے چھٹیاں نہیں پڑیاں، جہاں بھی چھٹیاں اتار کے پہلے مت کر دینیاں، فرمانا تمہیں معلوم نہیں کس کی زمین آ رہی ہے، اس زمین پہ کون چلا کرتے تھے، کس کے قدم لگتے تھے، فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلتا، ارے سر کا موقع ہے تو جانے والے، فرمایا سر کے بعد بھائی چلا نہیں ہوتا، ورنہ یہ زمین تو ایسی ہے کہ پاؤں رکھ کے چلنا بھی پھر بھی سنیں جاؤ ننگی ہے اعلیٰ مدینہ پاک کا صحرا، بریلی تاجدار، مدینے کے صحرا کنڈا آلہ جو ہی کنڈا چکیا آلہ چھپ کے جلدی نال پیر کو کنڈا نکالیا، نکال کے سٹیا نہیں، چوم کے اکھاں تے لایا۔ اللہ 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 اللہ، عشق وچ آپ رکھا مدینہ پاک دے کنڈے رخ میں چوم کے اکھاں تے لایا، سامنے رکھ کے رو پے کنڈے پر دیکھ کے کہنے لگے سارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، مکے والا آلہ حضرت مدینے جا رہے ہیں، وہ مدینے آ رہے ہیں، میرے آقا نے پھر آئے سرکار کے دیس کو آئے، صرف پگڑی لا کے آن والے یا پیرا سے بچھا مدینہ پاک تو آن والوں میری پگڑی تو لگ کے آؤ، ایک حاجی کے سامنے ہاتھ اور آلہ جی گل کی دل کی ترقی کی تاجدارے بریلی نے وہ کہ کیا میرے آقا کریم نے شہر کون والو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی بہت کا میرے تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا مدینہ پاک کو آن والوں کو سب کدھر میرا دل نہیں میرے دل نہیں پتا نہیں کدھر جڑے آن والے سن وہ بھی خالی نہیں سن، انہوں بھی اللہ نے بری سن، ایک ولی نے ولی کو پہچان لیا، یہ امام احمد رضا ہے، قریب آ کے آلہ حضرت کے ماتھے سے بوسہ دے کے آیا احمد رضا رو نہیں، کا پتا چلا مشکل کے مقابل وہ ہمیں نظر کا آیا، نہ یہ پوچھ کیسا
اتنے بڑے چلدیا مدینہ پہاڑ پہنچے اور اعلیٰ حضرت ادب رسول کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ پاک جانے والوں میرے آقا کی گاڑیوں کو چومنا نہ، حضور کے روزے کو آرام مت لے کرنا۔ کسی پوچھا گورنر کیا دوسرا دینا نجائز چومنا منع ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمایا مدینہ پاک کے پٹھوں کے پاؤں چومنے بھی جائے سبحان اللہ، چومنا منع نہیں ہے۔ اگر پھر آپ کو منع کرتے ہیں وہ کر کہا سچ بتا میرے تیرے ہونٹ اس قابل ہیں کہ الٹی کر ہمارے ہاتھ اس قابل ہیں کہ الٹا کرو۔ یہ تھوڑا کرم ہے آقا کا اپنے دربار میں بلا دیا اور کہاں سامنے کھڑے ہو تو اس پہ درود پڑھنا ہے سلام پڑھنا ہے، یہ تھوڑی مہربانی نہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں اپنے موت جانیوں کو نہ لگاتا ہوں، اپنے ہاتھ رسول اللہ کے روزے سے بات کرتا ہوں۔ اس کے رسولیات میں مدینہ پاک اللہ صاحب کی مدد بریلی دیتا ہے نبی کریم کی بارگاہ تعلق کی عرض کرتے رہے سیدی یا رسول اللہ میں آپ کا ہندی غلام ہوں، احمد اللہ خانقاہ کی نوکر ہوں، میرے ماں باپ نے بھی آپ کی تعلیم کی غلامی کی، میں آپ کے ٹکڑوں پہ بھر کے جوان ہوا۔ سیدی یا رسول اللہ کوئی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بیچ مانگنے کو راستہ بتایا۔ یا رسول اللہ خالی چوری لے کر آیا، خالی دامن لے کر آیا ہوں، بڑی امید لے کر آیا۔ آقا آپ کے لوٹے کا کوئی سارے کبھی باقی نہیں لوٹا، پہلے بھی آپ نے مہربانیاں کی، اب بھی آپ ہی کرم کریں گے، میری خالی چوری کو آپ ہی کریں گے۔ اسے نہیں بھی نے آخیا ہوئے احمد رضا ہو کی شرک کیا کرنا ہے، اعتبار کے مٹی کی مل گئے کوئی نہ پڑھ کر مانگنا ہے، خدا کرو مانگ۔ اعلیٰ نے فرمایا بھائی میں یہاں کچھ شرک لگنا نہیں چاہتا، یہ سرزمین بڑی عجیب ہے، سرکار سامنے لیٹے ہوئے ہے، باقی تو منع کر رہا ہے کہ نہ مانگ اور نہ تجھے اعلیٰ حضرت نے وہ کہ کیا مانگیں گے مانگے جائیں گے، اللہ اللہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ ہے نہ حاجت اگر کی، سرکار کے دربار میں نہ ہے، جو بھی مانگتا ہے اس کو سرکار ساڑھے گجرات کے علاقے کا ایک خان غلام محمد کا نام ہے، انہوں ایک کو نام کیا شہنشاہ باب الدین نے دیا خیر منگتا ہمیں تیرے دربار اللہ اللہ یہ جتنے جانتا ہے کہیں نہ لوگ آنا ہوئے غلام بس کرتے انہیں کہنا بھائی مدینے جانا 100 روپیہ پورا ہو گیا تو بس کرتے ہیں میں تو زبردستی سٹیج پہ کھلو جاؤں پوری جناب کر دیتا کردیا انہیں کرایہ بنا لیا زبردستی نہ پکڑا مدینہ پاک پہنچیا خطیب پاکستان حضرت علامہ پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی آئے تھے گئے سن حضرت چند پیر صاحب حضرت کہلیاں والے وہ بھی تشریف لے گئے بہت سارے علماء جتنے عاشق ہوئے وہ پھر پیشہ کی نماز کے بعد نبی پاک کے روضے کے سامنے کھلو کے پھر درود سلام پڑھتے ذرا تنہائیاں پڑھیں السلام یہ اتنے پڑھتے تھے بابا غلام مدینہ سامنے کھلو کے نا پھر روضے والے پہ آگے یعقوب شاہ صاحب نے آگیا غلام کا موقع بڑا اچھا مل گیا تو اتنے بھی سارے دل سے نہ پڑھتا سے مدینے آگے مبارک علی اللہ انہیں آگے بھی سنو پھر انہیں ساری نعت پڑھی وچ ایک شعر چھوڑ وہ بڑا مشہور شعر ہے
وقت آخر مدینے میں میں پہنچ جاؤں روح میرے جسم کو چھوڑ جائے تسی میرا جنازہ میرے ساتھی ہو لے کے لگنا مدینے دے باغات یہ شیر میں چھڑ گیا شاہ صاحب آگیا غلام حمدہ وہ شیر پڑھ اس آگیا نا جی نا میں وہ پڑھیا ہے باپو ہی نہیں جانتا شاہ صاحب آگیا میں 100 یاد سے میں تم وہ شیر پڑھ اس آگیا کہ آواز سے قرآن کا میں پڑھنا اس آگیا اسے رسول لکھے سے کمی والا قبول کر لیتا ہے میں نے جانتا کرنا چاہتا حضور اللہ کی عطاہم مالک کو حضور جو کیا کرتے ہیں امام علم کی ایسے واسطے آنا حضور نے وکالت کی تھی رسول اللہ حضور بھی بات آنا آنا حضرت کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساری زندگی آپ کی وکالت کرتا رہا آپ کے دشمنوں سے ٹکر لی آج مدینے میں آیا ہوں خواب میں تو آپ نے کئی بار پر تو آگے چہرہ دکھلایا یا رسول اللہ مجھے ذرا جاگتے آج اپنا دیدار یہ ولایت کی اعلیٰ منزلیں جاگتے رسول اللہ نے کیا یا رسول اللہ مہربانی کریں تو یہ جان سے نکال ضرور پڑھتے رہے روکتے رہے زیادہ دوسرے دن پہ یا رسول اللہ مہربانی کریں سیدی یا رسول اللہ آپ نے شیخ احمد رفاعی کے لیے قبر سے اپنا ہاتھ نکالا تھا ساری دنیا نے آپ کے ہاتھ کو دیکھا یا رسول اللہ امام شمس الدین بصیری کے فالج کا علاج کرنے کے لیے آپ اس کے گھر میں گئے تھے آپ نے اپنی چادر کی عطا کی تھی یا رسول اللہ ہمارے کو محتاج ہمیں آپ کو غلام بننا کرو مہربانی کرے زیارت کرو تیسرے دن آرام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر سلام کر کے روز کی آزاد کرنے ایک نعت شروع کر دیتی نعت بڑی مشہور آزاد فرماتے ہیں وہ سوئے لال پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے تیرا کے خار پھرتے ہیں اس گلی کا بتاؤں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار ملتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں بڑی لمبی نعت پڑی آخر میں جو مکتا حضرت نے پڑھے آپ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تیسرا دن میں تو فریاد کر رہی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو تم سے کتے ہزار پھرتے ہیں لیکن تو نہیں تیرے جیسے ہزار پھرتے خدا بھی قسم ہے اے بدلدار کی زبان پہ کہ وہ اے لفظ آیا ایک نرم نے ہاتھ کرنے کے آیا اور ہم کھول کے دیکھے آتے ہیں
سارے زندگی رسول اللہ نے ٹکر لے دشمن مجموع پر قرآن پاک میں اس آیت کریمہ میں نے عنوان کرتے رب تعالیٰ نے کیا کھول میرے بات میں آپ کرتے کیا مقام دیکھو لکھا شاید مجھے نے کروڑا بندے جنہیں سلام پڑھے سلام لکھے لیکن اعلیٰ حضرت دربار رسالت میں ضروری دیکھ لو امریکہ چلے جاؤ برطانیہ چلے جاؤ روس چلے جاؤ چین چلے جاؤ جاپان چلے جاؤ افغان جاؤ ہندوستان جاؤ دنیا کے کسی شہر میں چلے جاؤ جتنے بھی دنیا میں جلسہ ہوئے گا سلام پڑھا جائے گا اس کو بات آ دربار رسالت میں اعلیٰ حضرت کی ضروری نہیں کیوں ہوتی اعلیٰ حضرت قادری صاحب سلسلہ قادریہ نام لے گولڈن شریف دربار چشتیاں عیدگاہ شریف دربار دنیا کے بڑے بڑے دربار بڑے مرمیاں نے بھی ہیں قادریاں نے بھی ہیں مسجد ہو گئے چشتیاں بھی اذان کو پہلے پڑھے گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مسجد ہو گئے چشتیاں بھی اذان کو پڑھے گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مسجد ہو گئے سوربردیاں بھی اذان کو سلام پڑھے جائے خدا کی قسم آج تک نہیں سنیا چشتیاں بھی مسجد دیتا ہے چشتیاں بھی یہ کہہ رہے بریلویاں بھی مسجد ہے وہ رضا کے دینے کی مال ہے کہ تم کسی نے دیکھا اللہ اللہ حضرت آمین اللہ کا خیرات قیامت جگہ باقی کچھ باتیں زندگی میں تو لیکن میں چلتا ہوں مکتبہ چشتیہ والوں کی طرف تو اعلان ہے کہ کربلا سے واپسی گزشتہ جمعہ مبارک کی نیا خطاب کی تو اس کی تیار ہو رہی میلاد شریف کی برکتاں کہ نیا خطاب ہے میں نے ہٹا کر پرسوں غالباً پرسوں خطاب کیتا ہے سنو کے قابل سنو گے تو ایمان تازہ ہوئے گا آج بعد نماز مغرب دعوت اسلامی نے زیر اہتمام افشار کلونی نیت اشرف مسجد اجتماع ہوئے گا خدمت
کہ قدسی کہیں حال مصطفیٰ جانے بس میں